تو آج ہم بات کریں گے یہی ڈیجیٹل کا دورہ ہے. یہ جو جدید دور ہے اس میں موبائل اور سوشل میڈیا ہماری زندگی کا انتہائی اہم حصہ بن چکے ہیں, بلکہ ہماری مجبوری بن چکے ہیں. لیکن ضرورت سے زیادہ جو اسکرین ٹائم ہے وہ ہمارے ذہنی سکون, ہمارے بچوں کی نشو و نما کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. کل بھی اس ٹاپک میں ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی, آج بھی یہ ٹاپک ہے, لیکن آج بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی ڈسکس کریں گے, اور خاص طور پہ میاں بیوی. جی ہاں, میاں بیوی سب سے قریب رشتہ ہے. ہم لوگ جس دور میں رہتے ہیں, میاں بیوی ہم گھر میں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک روم میں ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. ایک دوسرے کے پاس تو ہوتے ہیں, ساتھ نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ وہ اپنے اپنے موبائل فونز پہ اپنی مطلب جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ مصروف ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہوئے بھی ٹائم دے نہیں رہے ہوتے ہیں. اس ساری صورتحال میں سے ہم نے کس طرح سے نکلنا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا کا بے جائے استعمال ہے ہمارے رشتوں میں جو دوریاں بڑھا رہا ہے, ان دوریوں کو ہم نے کس طرح سے کم کرنا ہے, کیا کرنا ہے اپنے پیارے پیارے رشتوں کو بچانے کے لیے اور ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے لیے, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو اس سے پھر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مارننگ شو میں موجود ہیں کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر فتیحہ اشرف. ڈاکٹر فتیحہ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. کیسی آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. الحمدللہ. اچھا جی, سب سے پہلے تو بچوں کے اور نوجوانوں کی بات کر لیتے ہیں. نوجوانوں میں ویسے میاں بیوی بھی آئی جاتے ہیں, نوجوان ہی ہوتے ہیں, خیر چاہے شادی جتنی مرضی پرانی ہو جائے. تو یہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کس حد تک ہمارے اتنے پیارے رشتے ہیں دوریاں پیدا کر رہا ہے؟ اچھا, جہاں سوشل میڈیا کا استعمال ٹھیک بھی ہے, وہاں پہ ہر چیز کا بے جا استعمال, ضرورت سے زیادہ استعمال, ایڈکٹیو جو ہے وہ ہماری ذہنی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. ہم اپنی جسمانی صحت کا اتنا خیال رکھتے ہیں, کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بہتر وقت پہ کھانا ہے, لیکن اپنی ذہنی صحت کو اتنا ہی اگنور کرتے ہیں. اگر ہمارا ویٹ بڑھ جائے تو فوراً سے ڈائٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ذہنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ذہنی صحت کے خیال کے لیے آپ نے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا ہے, یعنی آپ نے بریک لینا ہے اپنی جو ہے وہ ڈیجیٹل پروفائل سے کچھ ٹائم کے لیے. یعنی 2 ویکس بعد اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک دن ایسا لازمی رکھیں کہ اس دن جو ہے آپ فیس بک, سوشل میڈیا, انسٹاگرام کچھ بھی یوز نہیں کریں گے, صرف اور صرف امپورٹنس کال ہی لیں گے. یہ جو ہے پوری فیملی جو ہے ایک دن لازمی کرے, اس سے جو ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر طریقے سے کام کرے گی. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کہا ہے کہ بہت ضروری ہے اس مصروف دور میں ہم ایٹ لیسٹ ایک دن کا گیپ ضرور لیں. سنڈے کا دن رکھ لیں, بڑی اچھی ایکسرسائز ہے یہ. سنڈے کا دن رکھ لیں, کوئی بھی ایسا ایک دن آپ پورے ویک میں, آپ جس دن آپ کی چھٹی ہو, آپ کے بچوں کی چھٹی ہو, بالکل اس دن صرف اور صرف کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. اپنے موبائل فون کو ایک جگہ پہ رکھ لیں, اگر کوئی امپورٹنٹ کال ہے وہ لے لیں. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلس دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, اسٹوریز دیکھ رہے ہیں, اس طرح ان چیزوں سے جو ہے آپ اوائڈ کریں. صرف اور صرف فیملی ٹائم اسپینڈ کریں. اس طرح کے ملٹیپل کیسز ہیں, بہت سے کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈم فوکس نہیں ہو رہا. ایک کل کلائنٹ آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ سافٹ ویئر میں تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا لگ رہا تھا, اس نے لیپ ٹاپ کھولا ہے تو کام کیا کرنا تھا. مطلب اس کا برین جو ہے اتنا اسٹریسفل ہو گیا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, فوکس نہیں ہو رہا, شارٹ ٹرم میموری لاس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا ہے. ڈیجیٹل جتنے بھی میڈیا ہے نا ان سے آپ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بریک لیں. لاس کا میں نے بھی کافی زیادہ مطلب یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ, ہم آپس میں بھی اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بات کیا کرنی تھی. بات کرتے کرتے شارٹ ٹرم میموری لاس ہو رہا ہے آپ کا, ہم لوگ کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں. تو یہ بھی سوشل میڈیا کا جو ہم خواہ میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کافی ٹائم سے اسٹریس لے رہے ہیں, آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, آپ کافی ٹائم سے اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, تب بھی آپ کی شارٹ ٹرم میموری افیکٹ ہوتی ہے. اس سچویشن میں سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے. جتنے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یہ نیند نہ آنے کی کمی کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں. اپنی نیند کو پورا کریں اور نیند کا ایک ٹائم فکس کریں. اگر آپ ڈیلی رات کو 11 بجے سوتے ہیں تو ویکینڈز پہ بھی یہی پلان کریں کہ 11 بجے ہی سوئیں. یہ نہیں کہ 1 یا 2 بجے سو رہے ہیں, صرف اور صرف سونے کا ایک ہی ٹائم رکھیں. میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 8 بجے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, اور صبح پھر جس دن چھٹی ہوتی ہے نا ٹھیک 5 بجے ٹھک کر کے آنکھ کھل جاتی ہے. اس دن جس دن چھٹی ہو اور جس دن آپ نے ڈیوٹی پہ آنا ہوتا ہے اس دن آپ زیادہ نیند آتی ہے. تو یہ کیا سین ہے؟ یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے یا کیا؟ مطلب اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ سلیپ کا ایک ہی پیٹرن رکھنا ہے, کہ اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو 10 بجے ہی ڈیلی روٹین میں سوئے. اس طرح نہیں ہے کہ ورکنگ ڈے میں آپ 11 بجے سو رہے ہیں, 12 بجے سو رہے ہیں, نہیں, ایک فکس ٹائم جو ہے وہ سونے کا آپ نے رکھنا
रखना है। फिर उसके बाद उठने का भी इसी तरह कि अगर डेली 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे ही उठें, छुट्टी वाले दिन भी हाँ उसी टाइम सोएं और उसी टाइम ही उठें। आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारी डाइट पे, अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस डाइट पे रखिए। आजकल जो है वो बेकरी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आम हो गई हैं, उस वजह से भी आपकी स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। शुगर इनटेक अपना कम से कम लें, वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखें और फिजिकल एक्टिविटी को कॉमन करें। फिजिकल एक्टिविटी तो आजकल ना होने के बराबर है। लोग कहते हैं वॉक कर लें, वॉक हमेशा अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा तब आप वॉक करें, अगर आपकी एज 50 से कम है तब आप जिम करें। वॉक तो जो है वो बूढ़े लोगों के लिए, यंग के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जिम है, वो जिम करें। मतलब आप कह रही हैं कि अगर आप 50 प्लस हैं तो आपके लिए आप वॉक करें, लेकिन आप 50 अंडर 50 हैं आप तो आपको जिम करना चाहिए, आप हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को डेली कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए पेरेंट्स को? वैसे तो बच्चे सारा दिन आपके जितने भी उनके डिजिटल गैजेट्स होते हैं उन पे वो बिजी रहते हैं, तो क्या सही वाला टाइम कितना होना चाहिए? अगर बच्चे की एज जो है वो 5 साल से कम है फिर तो जो है उसको जितना कम हो सके उतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन दें। और अगर मोबाइल फ़ोन या LED पे कुछ भी देख रहा है तो मदर को चाहिए वो भी साथ बैठ के देखे, ताकि 2 वे कन्वर्सेशन हो कि मेरा बच्चा देख क्या रहा है, उससे पूछे क्या देख रहे हो। ये नहीं है कि बच्चा स्टिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ देख ही जा रहा है, आप भी उससे बात करें। अगर आपके बेटे की एज जो है वो 10 साल है फिर भी उसको 2 घंटे लगातार मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दे। मतलब अगर दे रहे हैं तो डिवाइड करके 30 मिनट्स इस तरह डिवाइड करके टाइम दें। और इसके अलावा जो है गेम्स वगैरह, गेम्स भी ना खेले। गेम्स खेलने से ये होता है कि बच्चे का डोपामिन काफ़ी हाई हो जाता है, उसमें एग्रेशन आ जाता है। आजकल की मदर्स कंप्लेन कर रही होती हैं कि बच्चा जो है मूड स्विंग्स काफ़ी हैं, एग्रेसिव है, बात नहीं मानता। उसकी वजह यही है कि डिजिटल गेम का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। बच्चे गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के मूड स्विंग्स आ जाते हैं, पढ़ाई में अच्छे से दिल नहीं लगता। ये इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स ये जो है ये फ़ोन की वजह से। और आपको पता है मोबाइल फ़ोन की वजह से एक जो केस था वो हम लोगों ने अपनी किताबों में भी स्टडी नहीं किया, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि लोग जो है मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या किसी को और बाद में उसको घंटों देखते रहते हैं। मैंने इसको ठीक तरीके से मैसेज तो किया है, मैंने जो है वो इसको किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया, इसका तो ब्लू टिक हो गया, इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी ऐड की है तो बार बार उस स्टोरी को चेक करना। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं करता तो इस पे आपको बड़ी ज़्यादा कोफ्त होती है, आप बेचैनी रहती है जब तक कि अगला आपको रिप्लाई ना कर देना। आम देखने से लोगों के ये नॉर्मल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये भी एक ऑब्सेशन है और हम इसका बुरा मान जाते हैं कि अगले बंदे ने रिप्लाई क्यों नहीं किया। और अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैराग्राफ में किया और किसी ने 2 वर्ड्स में रिप्लाई कर लिया तब भी। और कुछ लोग तो मतलब एक क्लाइंट कहती थी मैं तो इतनी ज्यादा ऑब्सेशन में चली गई थी कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कहती थी, मैंने इससे ये बात किया ठीक तरीके से की है कि अगर किसी को वॉइस नोट भेजना है तो घंटों मैंने उनके वॉइस नोट अपने ही सुनने हैं कि मैंने उससे किस टोन में बात की है, मैंने अगर इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी अपलोड की है, अच्छा मैंने स्टोरी इस तरह की है, बाद में उसको बार बार चेक करना, अपने ही मैसेजेस के स्क्रीनशॉट चेक करना। ये ऑब्सेशन में आता है, OCD में आता है कि सोशल मीडिया की OCD। हाँ, और फिर ये देखना कि कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, और अगर आपने रील अपलोड की है तो कितने लोग, कितने व्यूज आए, कितने रिएक्शंस हुए हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। और ये बड़ी बुरी और बार बार फिर बंदा चेक करता है ना। इसमें ये होता है कि उनको बार बार थॉट्स आते हैं कि मैं चेक तो करूं मुझे किसने किया है। पसंदी का एक एलिमेंट उसमें आ जाता है, आप इतने ज्यादा खुद बेचैनी की तबीयत आ जाती है, आपको इतना ज्यादा अच्छा लगता है, कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको सराहे, कोई आपको कमेंट करे, मतलब ये खुद पसंदी के जिम्मे में आता है। और इसके अलावा ये OCD में भी आ जाता है कि OCD में किस तरह आता है कि आपके माइंड में लगातार एक ही थॉट्स चलते हैं, मुझे ये स्टोरी चेक करनी है, मुझे मैसेजेस चेक करने हैं, उसने मुझे इस टोन में बात तो नहीं की, घबराहट सी फील होती है। तो फिर ये जो फैमिली व्लॉगर्स होते हैं डॉक्टर फतीहा, ये जो व्लॉगर्स होते हैं वैसे कोई भी किसी भी मतलब सोशल स्टोरीज करते हैं, पॉलिटिकल करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का कंटेंट, तो ये नॉर्मल होते होंगे, फिर ये बार बार चेक करते होंगे, इनके व्यूज कभी कम आते होंगे, कभी कम आते हैं, व्यूज की इनको दौड़ है और फॉलोअर्स की दौड़ है। आपको पता है ये फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी एक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको यही इश्यूज होते हैं, एंजाइटी के इश्यूज होते हैं, OCD के इश्यूज होते हैं। ये डिसऑर्डर लोगों को लगता है ये कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये भी बीमारी है, सोचने की बीमारी। और फिर जब तक लोग जो हैं वो उसको चेक नहीं करते, उनकी घबराहट में कमी नहीं आती, वो बार बार चेक करते हैं। कुछ लोग तो इतने पैनिक हो जाते हैं कि बार बार स्टोरी डिलीट करते हैं फिर लगाते हैं, बार बार मैसेज को चेक करते हैं, ब्लू टिक हुआ, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो इतने टाइम में ऑनलाइन था, हर चीज़ में। ठीक है, मतलब ये भी आपके जहनी तनाव की एक बड़ी वजह है, कॉज है। अच्छा जी, एक हमारे बच्चे जो है ना, छोटा सा मसला होता है तो मैंने नोटिस किया है वो गूगल से पूछने लग जाते हैं, फौरी तौर पे वो AI से पूछने लग जाते हैं,
پہلے ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہم اپنے اماں ابا سے پوچھا کرتے تھے, اپنے بڑے بہن بھائیوں سے پوچھا کرتے تھے, لیکن ہمارے بچے جو ہیں فوری طور پہ وہ گوگل پہ چلے جاتے ہیں. میں نے اس دن میری طبیعت خراب تھی, میرے سر میں درد تھا, تو میں کافی زیادہ میگرین تھا, سیریس ہو گئی حالت, تو میری بیٹی نے جا کے گوگل کے اوپر باقاعدہ اس پہ جا کے ساری ریمیڈیز, اس کی میڈیکیشن, اس کا مجھے کتنی دیر مجھے نیند لینی ہے, مجھے ریسٹ کیا کرنا ہے, مجھے لائٹس آف کرنی ہے, مطلب سارا. اور مجھے اس وقت میگرین کا اٹیک ہوا تھا اور مجھے بتا دی مما آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے ہمارے بجائے کہ اتنے یہ کیا ہے, یہ بہت زیادہ ان کی نالج, اس میں کہیں گے نالج آ رہی گین کر رہے ہیں, یا بچے ہمارے ہم سے دور ہو رہے ہیں کہ ہر چیز اپنی جو اے آئی سے ڈسکس کرتے ہیں گوگل سے پوچھتے ہیں. اگر بات کریں تو اکثر پیشنٹس بھی اسی طرح کلینک پہ آتے ہیں کہ ان کو پورا کا پورا مطلب پتا ہوتا ہے کہ میڈم مجھے یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز ہے, ہاں سرچ کر کے, اور ایکچوئل میں ان میں یہ سمٹمس ہوتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اے آئی سے پوچھا ہے. ایک مطلب پیشنٹ مجھے اپنا انسیڈنٹ بتا رہا, مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے نا ویسے میڈم یہ اے آئی سے پوچھا تھا, اے آئی نے بھی نا مجھے کچھ اور جواب دیا تھا لیکن آپ سے سملر تھا. کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اے آئی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کی کریٹو صلاحیت کو ختم کرتا ہے, کہ آپ کے کریٹو مائنڈ کو ختم کرتا ہے. آپ میں زیادہ سوچے نہیں آتی, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے. یہ چیز جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. ایک حد تک تو استعمال ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ ڈیپینڈ ہو جانا. اکثر لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں صبح اٹھ کے آج میں نے کیا کھانا کھانا ہے, میں نے کس طرح اے آئی اپنا ایکسرسائز کرنی ہے, کیا پلان کرنا, سب کچھ لینی ہے, مجھے کیا, مجھے کس ٹائم سونا ہے. بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. ایک حد تک تو ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں جیسے کہ آپ نے کوئی آرٹ بنانا ہے, کوئی ڈیزائن بنانا ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ استعمال وہ چیز نقصان کا باعث ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ اب آ جاتے ہیں, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنے پیارے ہمارے رشتے ہیں, میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں اور چھٹی بھی ہوتی ہے, چھٹی کرتے بھی ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹائم دینا, لیکن وہ ٹائم اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے موبائل فون پہ بزی ہوتا ہے, وہ اپنے پہ بزی ہوتی ہیں, اور وہ ایک ہی روم میں بھی ہوتے ہیں, ایک ہی گھر میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ساتھ نہیں ہوتے. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل, سب سے بڑھ کے تو یہی ہے کہ میاں بیوی کو بھی چاہیے اگر انہوں نے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو موبائل فون کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, اور کمیونیکیشن کرنی پڑے گی. آج کل کے ہم گھر میں بھی رہتے ہوئے ایک دوسرے کو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی دوسرے روم میں ہو تو ادھر یا کال کر رہے ہوتے ہیں آپ کہ میری آ کے بات سنیے گا. میری مدر اکثر ایسے کرتی تھی, میں اوپر چلی جاتی تھی تو کال کرتی تھی, نیچے آ کے میری بات سننا. یہ ہوتا ہے ایک ہی گھر میں. تو سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کو کم سے کم کرنا ہے. آپ نے ایک ٹائم سیٹ کر لینا ہے کہ اس دن ہم گھر ہے تو اس دن ہم موبائل فون بالکل یوز نہیں کریں گے, آپس میں بات چیت کریں گے. بہت سے ایسے جو کچھ مسکنسیپشنز ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے وہ آپس میں بات چیت کرنے سے بہتر ہو جاتی ہے. بات چیت کریں گے تبھی تو چیزیں بہتر ہوں گی. آج کل کیا کرتے ہیں, بات چیت نہیں کرتے, لڑائیاں بھی فون پہ ہوتی ہیں, ریلز ہی بھیجتے ہیں, اظہار بھی فون پہ ہوتا ہے, اور ختم بھی فون پہ ہوتا ہے. اور فون پہ ہم اس قدر وہ ہو جاتے ہیں, رومانٹک ہو جاتے ہیں, اتنا ایک دوسرے ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہر چیز ہر بات ڈسکس کرتے ہیں, فون پہ ہوتی ہے, تو رومانس تب تک ختم ہو چکا اور فون پہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فون کے ڈیجیٹل لائف سے نکل کے آپ نے اصل لائف تک آنا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اورل ایکسپریشنز بالکل ختم ہو گئے. ہر چیز کو ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کی حد تک رکھ دیا. کوئی بھی برتھ ڈے ہے, کوئی بھی عید ہے, کچھ بھی ہے سیلیبریشن, اس کو بس اسٹیٹس لگا دیا. ویسے وربلی جو ہے وہ بالکل ایکسپریس نہیں کرتے. یہ چیز غلط ہے. ایک دوسرے کو جو ہے وربلی ایکسپریس کرو. اگر آپ کے ہسبینڈ ہے تو ان کو بتاؤ آپ کہ وہ آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی وائف ہے تو ان کو بتاؤ کہ کس طرح وہ امپورٹنٹ ہے, ان کی تعریف کرو. ان کی ہمیشہ ویسے ہی تعریف کرنی چاہیے جیسے آپ شادی کے اسٹارٹنگ کرتے ہیں, انسٹا پہ کرتے ہیں, شادی کے اسٹارٹنگ دنوں میں کرتے تھے, ویسے ہی ابھی بھی ان کی تعریف کرنی چاہیے. تعریف کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں آپ نے میرے لیے اسٹرگل کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آئی لو یو کہنا, کہ مطلب اگر وہ آپ کی کیئر کر رہے ہیں, آپ کے لیے چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو وہ آپ کی کیئر ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں کر رہے, ٹائم نہیں دے رہے. ٹائم تو پھر خود سے مینیج کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے. اسی لیے لیکن تمام چیزوں کے لیے موبائل فون سے کم دور رہنا ہوگا آپ کو. آپ کے پاس زیادہ تر جو ٹین ایج کے کیسز آتے ہیں وہ کیا ان کو کمپلین ہوتی ہے, پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ ٹین ایج کے جو کیسز آتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی کمپلینس ہوتی ہیں کہ فوکس نہیں کر پا رہے بچے. آج کل جو ہے ان کا موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ہے اور پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا. ڈیجیٹل گیم بہت زیادہ کھیلتے ہیں, غصہ بہت زیادہ آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل ایکٹیویٹی بہت زیادہ اور فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہونے
ہونے کے برابر ہے. پیرنٹس کو یہی کہا جاتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کروائیں گھر میں, یا تو یہ کوئی گیم سٹارٹ کریں یا پھر سائیکلنگ کریں یا پھر رننگ وغیرہ کچھ بھی کریں, لیکن بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی لازمی ہونی چاہیے تاکہ بچوں کا ایگریشن تو نکلے. اب فزیکلی طور پہ بچے ایکٹیو نہیں ہیں, اسٹل جو ہے وہ ڈیجیٹل اس پہ گیجٹس میں ہے, کوئی موبائل دیکھ رہا ہے, کوئی گیمز کھیل رہا ہے, یہی چیزیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان کا باعث ہے. اچھا, اب تو المیہ ہے ہمارے یہاں بھی, ڈاکٹر فتیحہ, ہمارے میڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جاب اپرچونٹیز جب بھی کوئی ویکینسی آتی ہے کسی بڑی جگہ پہ, کوئی اچھی ویکینسی, تو وہ ہمیشہ اس اینکر کا, اس ہوسٹ کا, اس جرنلسٹ کا سوشل میڈیا چیک کریں گے. وہاں پہ جتنے زیادہ اس کے ویوز ہوں گے, جتنی زیادہ مطلب اس کے فالوورز ہوں گے, ریچ ہوگی, وہ سمجھیں گے کہ وہ اتنا ہی اچھا جرنلسٹ ہے. حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کے بہت زیادہ فالوورز یا آپ کے یوٹیوب میں ہیں تو آپ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, اور اگر نہیں تو آپ جرنلسٹ اچھے نہیں ہیں, یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے, آپ اس طرح سے نئی پروگرامز. بالکل, تو یہ چیز نا ہر جگہ کو بڑی حد تک ڈیمیج کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فیوریٹزم بھی آ جاتی ہے, کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فیوریٹزم میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی سفارش ہے, یہ اس کو جو ہے آگے آنا چاہیے, یہ چیز بھی آ جاتی ہے. کرائٹیریا نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور واقعی پھر سوشل میڈیا کی بیس پہ کسی کو جج کرنا, یہ چیز تو واقعی ہی غلط ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ادر کنٹریز میں اگر کسی نے اپنا ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو انہوں نے یہ بھی رکھ دیا کہ اس کی سوشل میڈیا پروفائل جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, وہ کس حد تک جو ہے پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے سوسائٹی میں. اسی لیے آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کنٹینٹ جو ہے وہ پازیٹیو لوگوں کو اس میں میسج دے رہے ہیں یا نیگیٹو دے رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے میجورٹی آف پیپل وہ ہمارے یہاں ایک ذہنی یہ عکاسی بھی کرتی ہے اس چیز کی کہ جتنا زیادہ چیپ کنٹینٹ ہوگا اتنا ہی اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہوں گے, اس کے اتنے ہی زیادہ لائکس ہوں گے اس کے, اور جتنا زیادہ آپ ڈیسنٹ کنٹینٹ دینے کی کوشش وہ اتنا ہی کم جائے گا. ایسے ہی ہے, جیسی آپ ڈریسنگ کریں گے, جتنی زیادہ مطلب آپ بولڈ ڈریسنگ کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے کنٹینٹ جو اکثر لوگ کہتے ہیں وائرل زیادہ جاتا ہے. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیسنٹ وے میں آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ کا یہی کنٹینٹ کل کو آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں, آپ کی فیملی بھی دیکھتی ہے کہ کس طرح کا کنٹینٹ بناتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ایسا ہی کنٹینٹ بنائے جو مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر ہو, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی چیز جو ہے ہم کنزیوم کر رہے ہیں, ہم کوئی اچھی چیز کھا رہے ہیں, جب کنٹینٹ ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کنزیوم کر رہی ہیں. ہمیشہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ایسا ہی کنٹینٹ دیکھیں جو پازیٹیو ہو اور جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو. ایسا بیجا ریلز وغیرہ سکرول کرنا, دیکھنا, یہی چیزیں جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہیں. اور یہ جو اس کے اندر سے ریزز نکلتی ہیں, جو بلو لائٹ, یس, یہ جو بلو لائٹ ہے یہ ہمارے دماغ کو کس حد تک ڈیمیج بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. باقاعدہ ایک ریسرچ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سونے سے پہلے ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے ہماری آنکھیں بند, بالکل پہ ہمارے آ کے گر نہیں جاتا نا فون, تو ہم سوتے نہیں. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ سونے سے کم از کم 40 منٹس پہلے جو ہے موبائل فون بند کر دے, کیونکہ یہ بلو لائٹ جو ہے یہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہے, آپ کے ڈوپامین کو جو ہے اس چیز کو ختم کر رہی ہے. اسی لیے کم سے کم جو ہے وہ موبائل فون استعمال کریں, اسپیشلی جو ہے وہ آفٹر ایوننگ جو ہے صرف اور صرف امپورٹنٹ کالز ہی لیں. اس کے باوجود یہ ریلز, یہ فیس بک دیکھنا, ان چیزوں کو کم کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر فتیحہ آپ کے آنے کے لیے, آپ نے ٹائم نکالا, اتنی مفید باتیں کی آپ نے.